أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعید بن یحییٰ بن سعید اموی، محمد بن عمرو ابو سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے، اور جس نے عیال بال بچے چھوڑے ان کی نگاہ داشت و پرورش میرے ذمہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری اسے ابو سلمہ سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ یہ طویل ہے۔ اس باب میں حضرت جابر اور انس سے بھی احادیث منقول ہیں۔ من تارکا دایاعن کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی اولاد چھوڑے جن کے پاس کچھ نہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی پرورش کا انتظام کروں گا۔ عبدالاعلی بن واصل، محمد بن قاسم اسدی، فضل بن دلہم، عوف، شہر بن حوشب، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرائض اور قرآن خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، میں عن قریب وفات پانے والا ہوں۔ اس حدیث میں اضطراب ہے۔ اسامہ اسے عوف سے، وہ سلیمان بن جابر سے، وہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ ہم سے یہ حدیث حسین نے ابو اسامہ کے حوالے سے اس کے ہم معنی بیان کی ہے۔ عبد بن حمید، زکریا بن عدی، عبید اللہ بن عمرو، عبداللہ بن محمد بن عقیل، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ربیع کی بیوی سعد کی دو بیٹیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دونوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں، ان کے والد غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور شہید ہو گئے۔ ان کے چچا نے ان کا سارا مال لے لیا اور ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ جب تک ان کے پاس مال نہ ہوگا ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس پر آیت میراث نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لڑکیوں کے چچا کو بلا بھیجا اور فرمایا، سعد کی بیٹیوں کو 2/3 حصہ اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دو، جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرف عبداللہ بن محمد بن عقیل کی روایت سے پہچانتے ہیں۔ شریک نے بھی اسے
عبداللہ بن محمد بن عقیل سے روایت کیا ہے۔ حسن بن عرفہ، یزید بن ہارون، سفیان ثوری، ابی قیس اودی، حضرت حذیل بن شراحبیل سے روایت ہے کہ ایک آدمی ابو موسیٰ اور سلیمان بن ربیع کے پاس آیا اور ان دونوں سے ایک بیٹی، ایک پوتی اور ایک حقیقی بہن کی وراثت کے متعلق پوچھا۔ دونوں نے فرمایا بیٹی کے لیے نصف ہے اور جو بچ جائے وہ سگی بہن کے لیے ہے۔ پھر ان دونوں نے اسے کہا کہ عبداللہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، وہ بھی یہی جواب دیں گے۔ پس اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے واقعہ بیان کیا اور ان دونوں حضرات کی بات بتائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر میں یہی فیصلہ دوں تو میں گمراہ ہو گیا اور ہدایت پانے والا نہ ہوا، لیکن میں اس میں وہ فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف مال اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ، تاکہ یہ دونوں مل کر ثلث ہو جائیں اور جو بچ جائے بہن کے لیے ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو قیس اودی کا نام عبد الرحمن بن سروان ہے اور وہ کوفی ہیں۔ شعبہ بھی یہ حدیث ابو قیس سے نقل کرتے ہیں۔ بندار، یزید بن ہارون، سفیان، ابو اسحاق، حارث، حضرت علی نے فرمایا کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو من بعدی وصیۃ توصون بہا او دینی، جو کچھ تم وصیت کرو یا قرض ہو اس کے بعد، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت سے پہلے ادائیگی قرض کا فیصلہ فرمایا اور حقیقی بھائی وارث ہوں گے، اللاتی بھائی وارث نہیں ہوں گے۔ آدمی اپنے اس بھائی کا وارث ہوتا ہے جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو، یعنی حقیقی بھائی، اور صرف باپ کی طرف سے بھائی کا وارث نہ ہوگا۔ بندار، یزید بن ہارون، زکریا بن ابو زائدہ، اسحاق، حارث، علی سے، وہ زکریا بن ابی زائدہ سے، وہ ابو اسحاق سے، وہ حارث سے، وہ علی سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کی مثل نقل کرتے ہیں۔ ابن ابی عمر، سفیان، ابو اسحاق، حارث، حضرت علی نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ حقیقی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، سوتیلے نہیں۔ اس حدیث کو ہم ابو اسحاق کی روایت سے جانتے ہیں جو بواسطہ حارث حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہیں۔ بعض علماء نے حارث کے بارے میں گفتگو کی ہے، اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے۔ عبد بن حمید، عبد الرحمن بن سعد، عمرو بن ابو قیس، محمد بن منقدر،
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں اس وقت بیمار تھا بنی سلمہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی اولاد میں مال کو کس طرح تقسیم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا اور یہ آیت نازل ہوئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالی تمہیں تمہاری اولاد کے متعلق وصیت کرتا ہے کہ ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ سورۃ نساء۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عیینہ اسے محمد بن منکدر سے اور وہ جابر سے نقل کرتے ہیں۔ فضل بن صباح بغدادی، سفیان بن عیینہ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے بے ہوش پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دونوں پیدل چل کر آئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور وضو کا باقیہ پانی مجھ پر ڈال دیا۔ مجھے افاقہ ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنا مال کس طرح تقسیم کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے، مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جابر کی 9 بہنیں تھیں، یہاں تک کہ میراث کی یہ آیت نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عبداللہ بن عبد الرحمن، مسلم بن ابراہیم، وہیب ابن طاووس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل فرائض کو ان کا حق ادا کرو اور جو بچ جائے وہ اس مرد کے لیے ہے جو میت سے سب سے زیادہ قریب ہو۔ عبد بن حمید، عبد الرزاق، معمر ابن طاووس، ابن عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ بعض راوی اسے ابن طاووس سے، وہ اپنے والد سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔ حسن بن عرفہ، یزید بن ہارون، حمام بن یحییٰ، قتادہ، حسن، حضرت عمران بن حسین فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور عرض کیا کہ میرا پوتا فوت ہو گیا ہے، میرا اس کی میراث میں سے کوئی حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ پھر جب وہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا تمہارے لیے اور بھی چھٹا حصہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو پھر بلایا اور فرمایا دوسرا چھٹا حصہ اصل حق زائد ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت معقل بن یسار سے بھی حدیث منقول ہے۔ ابن ابی عمر، سفیان، زہری، حضرت قبیصہ بن ذؤیب کہتے ہیں کہ دادی یا نانی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا پوتا یا نواسہ فوت ہو گیا ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں میرا کچھ حق مذکور ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کتاب اللہ میں تمہارے لیے کوئی حق نہیں اور نہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ دیتے ہوئے سنا ہے، لیکن میں لوگوں سے پوچھوں گا۔ پس جب انہوں نے صحابہ سے پوچھا تو مغیرہ نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے چھٹا حصہ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ حدیث کس نے سنی ہے؟ کہا کہ محمد بن مسلم نے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چھٹا حصہ دیا۔ اس کے بعد دوسری دادی یا نانی، یعنی اس دادی یا نانی کی شریک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ سفیان کہتے ہیں کہ معمر نے زہری کے حوالے سے یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں، میں نے انہیں زہری سے حفظ نہیں کیا بلکہ معمر سے کیا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم دونوں اکٹھی ہو جاؤ تو چھٹا حصہ ہی تم دونوں میں تقسیم ہوگا، اور اگر تم دونوں میں سے کوئی ایک اکیلی ہوگی تو اس کے لیے چھٹا حصہ ہوگا۔ انصاری، معن، مالک ابن شہاب، عثمان بن اسحاق بن خارشاہ، حضرت قبیصہ بن ذؤیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دادی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور انہوں نے اپنے حصہ کی میراث کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے کچھ نہیں، سنت رسول کے مطابق بھی تمہارے لیے کچھ نہیں، تم واپس چلی جاؤ، میں صحابہ کرام سے پوچھوں گا۔ پس حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام سے پوچھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا
تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ اس پر حضرت محمد بن مسلمہ نے کھڑے ہوئے اور وہی بات کہی جو مغیرہ فرما چکے تھے۔ پس حضرت ابو بکر نے اس عورت کو چھٹا حصہ دے دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک عورت حضرت عمر کے پاس آئی اور اپنی میراث طلب کی۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے لیے قرآن میں کوئی حصہ مقرر نہیں، بس یہی چھٹا حصہ ہے۔ اگر تم دونوں وارث ہو تو یہ دونوں کے لیے مشترکہ ہوگا، اور اگر کوئی اکیلی ہوگی تو یہ چھٹا حصہ اسی کا ہوگا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عیینہ کی روایت سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں حضرت بریدہ سے بھی روایت منقول ہے۔ حسن بن عرفہ، یزید بن ہارون، محمد بن سالم، شعبی، مسروق، حضرت عبداللہ بن مسعود نے دادی کے بیٹے کی موجودگی میں دادی کی میراث کے متعلق فرمایا، یہ پہلی جدہ دادی تھی جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کے ہوتے ہوئے چھٹا حصہ دیا جبکہ اس کا بیٹا زندہ تھا۔ اس حدیث کو ہم صرف اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام نے بیٹے کی موجودگی میں جدہ کو وارث قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے اسے وارث نہیں ٹھہرایا۔ بندار، ابو احمد بن زبیری، سفیان، عبد الرحمن بن حارث، حکیم بن حکیم بن عباد بن حنیف، ابو امامہ بن سہل بن حنیف، عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے میری وساطت سے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی دوست نہ ہو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے دوست ہیں، اور جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں اس کا وارث ہے۔ اس باب میں حضرت عائشہ اور مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت منقول ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسحاق بن منصور، ابو عاصم بن جریج، عمر بن مسلم، طاووس، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں اس کا وارث ہے۔ یہ حدیث غریب ہے، اسے بعض راوی مرسل نقل کرتے ہیں۔ اس مسئلے میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم خالہ، ماموں اور پھپھی کو میراث دیتے ہیں، جبکہ اکثر علماء ذوی الارحام کی وراثت میں اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے میں میراث کو بیت المال میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہیں۔ بندار، یزید بن ہارون،
سفیان عبد الرحمن اصبہانی مجاہد بن وردان عرواہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آزاد کردہ غلام کھجور کے درخت سے گر کر مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو اس کا کوئی وارث ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو پھر اس کا مال اس کی بستی والوں کو دے دو۔ اس باب میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی احادیث منقول ہیں، یہ حدیث حسن ہے۔ ابن ابی عمر سفیان عمرو بن دینار اوساجاہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا کوئی وارث نہیں تھا، البتہ ایک غلام تھا جسے اس نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ترکہ اسی آزاد کردہ غلام کو دے دیا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ اہل علم کے نزدیک اگر کسی شخص کا عصبہ میں سے کوئی وارث نہ ہو تو اس کی میراث مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کرا دی جائے گی۔ سعید بن عبد الرحمن مخزومی سفیان زہری علی بن حجر حشیم ابن علی بن حسین عمرو بن عثمان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ ابن ابی عمر سفیان سے اور وہ زہری سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں حضرت جابر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی احادیث منقول ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ معمر وغیرہ بھی زہری سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ مالک بھی زہری سے، وہ علی بن حسین سے، وہ عمرو بن عثمان سے، وہ اسامہ بن زید سے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں، لیکن اس میں مالک کو وہم ہوا ہے۔ بعض راوی عمرو بن عثمان اور بعض عمر بن عثمان کہتے ہیں، جبکہ عمرو بن عثمان بن عفان ہی مشہور ہے۔ عمر بن عثمان کو ہم نہیں جانتے۔ اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے۔ بعض علماء مرتد کی میراث میں اختلاف کرتے ہیں، بعض کے نزدیک اسے اس کے مسلمان وارثوں کو دے دیا جائے، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ اس کے مال کا کوئی مسلمان وارث نہیں ہو سکتا۔ ان کی دلیل یہی حدیث ہے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ حمید بن مسعدہ حسین بن نمیر ابن ابی لیلہ ابو زبیر حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو دین والے آپس میں وارث نہیں ہو سکتے۔ یہ حدیث غریب ہے۔
ہم اس حدیث کو صرف جابر کی روایت سے جانتے ہیں۔ حضرت جابر سے اسے ابن ابی لیلا نے نقل کیا ہے۔ قتیبہ، لیث، اسحاق بن عبداللہ زہری، حمید بن عبد الرحمن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قاتل وارث نہیں ہوتا۔ یہ حدیث صحیح نہیں، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابی فرواہ سے بعض اہل علم احادیث نقل کرتے ہیں، جن میں امام احمد بن حنبل بھی شامل ہیں۔ اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قتل عمد اور قتل خطا میں قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا، لیکن بعض کے نزدیک قتل خطا میں وارث ہوتا ہے۔ امام مالک کا یہی قول ہے۔ قتیبہ، احمد بن منیع، سفیان بن عیینہ زہری، حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دیت عاقلہ پر واجب الادا ہوتی ہے اور بیوی شوہر کی دیت کی وارث نہیں ہوتی۔ اس پر ضحاک بن سفیان کلابی نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں لکھا تھا کہ اشیم زیابی کی بیوی کو ان کے شوہر کی دیت میں سے ان کا حصہ دو۔ قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو لحیان کی ایک عورت کے حمل کے متعلق جو گر کر مر گیا تھا، ایک غلام یا لونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا۔ پھر وہ عورت جس کے حق میں یہ فیصلہ ہوا تھا فوت ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی میراث بیٹوں اور خاوند کے لیے ہے اور دیت اس کے عصبہ پر ہے۔ یونس نے یہ حدیث زہری سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ مالک بھی یہ حدیث زہری سے، وہ ابو سلمہ سے، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ پھر مالک زہری سے، وہ سعید بن مسیب سے، اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو قریب، ابو اسماہ ابن نمیر، وکیع، عبد العزیز بن عمر بن عبد العزیز، عبداللہ بن موہب، عبداللہ بن وہب، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ وہ مشرک جو کسی مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہوگا اس کا کیا حکم ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اس کی زندگی اور موت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس حدیث کو ہم صرف عبداللہ بن وہب سے نقل کرتے ہیں، بعض انہیں ابن موہب کہتے ہیں، وہ تمیم داری سے نقل کرتے ہیں، جبکہ بعض ان کے درمیان قبیصہ بن ذؤیب کا ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے نزدیک یہ سند متصل نہیں۔ بعض اہل علم اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ اس کی میراث بیت المال میں جمع کرا دی جائے۔ امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ ان کا استدلال اسی حدیث سے ہے کہ ان الولاء لمن اعتق حق ولاء، اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا۔ قتیبہ ابن لہیعہ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی آزاد عورت یا باندی سے زنا کیا تو بچہ زنا کا ہوگا، نہ وہ وارث ہوگا اور نہ اس کا کوئی وارث ہوگا۔ یہ حدیث ابن لہیعہ کے علاوہ اور راوی بھی عمرو بن شعیب سے نقل کرتے ہیں۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ ولد الزنا اپنے باپ کا وارث نہیں ہوتا۔ قتیبہ ابن لہیعہ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا کا وہی وارث ہوتا ہے جو مال کا وارث ہوتا ہے۔ اس حدیث کی سند قوی نہیں۔ ہارون ابو موسیٰ مستملی بغدادی، محمد بن حرب، عمر بن روباہ تغلبی، عبد الواحد بن عبداللہ بن بسر بصری، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت 3 ترکوں کی مالک ہوتی ہے، اپنے آزاد کیے ہوئے غلام کے ترکے کی، جس بچے کو اس نے اٹھا کر لایا ہو اس کی، اور اس کے بچے کی جسے لے کر اس نے اپنے شوہر سے لعان کیا اور اس سے الگ ہو گئی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے محمد بن حرب کی روایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔